رات کا وقت تھا۔ کونیا کی گلیوں میں ایک نوجوان خاموشی سے چل رہا تھا، جیسے کسی گہرے سوچ میں ڈوبا ہو۔ چہرے پر فکر کی سلوٹیں اور آنکھوں میں بھی یقین کا سایہ تھا۔ وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی زمین پر نظریں گاڑ دیتا۔ آخر کار تھک کر وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور گہری سانس لی۔ تبھی مولانا رومی وہاں سے گزرے۔ ان کی چال میں ٹھہراؤ تھا، آنکھوں میں حکمت کی روشنی اور چہرے پر وہی مسکراہٹ جو دل کی بات سننے سے پہلے ہی جواب دے دیتی ہے۔ وہ نوجوان کے قریب آئے اور نرمی سے بولے، بیٹے تمہارا دل کسی بوجھ تلے دبا لگتا ہے، کچھ کہنا چاہو گے؟ نوجوان نے چونک کر انہیں دیکھا، ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر جیسے ضبط ٹوٹ گیا۔ مولانا، میں چاہتا ہوں کہ دنیا مجھے پہچانے، لوگ میرا نام لے، میری عزت کرے، مگر میں خود نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، میں کیا کروں، میں اپنی پہچان کیسے بناؤں؟ مولانا رومی نے مسکرا کر زمین سے ایک مٹی کا برتن اٹھایا جو پاس ہی پڑا تھا۔ یہ برتن کیسا ہے؟ نوجوان نے سرسری نظر ڈالی اور بے دلی سے بولا، عام سا برتن ہے، کوئی خاص چیز نہیں۔ مولانا نے برتن کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر گویا ہوئے، اگر میں کہوں کہ یہ سونے سے بنا ہے تو کیا لوگ مان لیں گے؟ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، کیونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ مٹی کا برتن ہے، چاہے کچھ بھی کہہ لے۔ مولانا کی آنکھوں میں چمک ابھری، بالکل جیسے اس برتن کی پہچان مٹی سے ہے، ویسے ہی تمہاری پہچان تمہارے عمل سے ہے، دوسروں کی باتوں سے نہیں۔ اگر تم اپنی شناخت لوگوں کے الفاظ میں ڈھونڈو گے تو کبھی کوئی تمہیں کمزور کہے گا، کبھی طاقتور، کبھی نادان، کبھی دانا، لیکن اگر تم اپنی پہچان خود بنا لو تو دنیا خود تمہیں تمہاری اصل نام سے پکارے گی۔ نوجوان کچھ دیر خاموش رہا، پھر بے چینی سے پوچھا، لیکن مولانا، میں اپنی پہچان کیسے بنا سکتا ہوں؟ مولانا رومی نے سامنے کھڑے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ درخت دیکھو، زمین کے اندر اپنی جڑیں گہری کر چکا ہے، آندھی آئے، طوفان آئے، یہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اگر یہ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کرے، گھاس کی نرمی یا پھول کی خوشبو مانگے تو یہ اپنی حقیقت کھو دے گا۔ تم بھی اگر دوسروں کی نقل کرو گے یا ان کے فیصلوں پر چلو گے تو کبھی اپنی پہچان نہیں بنا پاؤ گے۔ نوجوان کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی جاگ اٹھی۔ میں سمجھ گیا مولانا، مجھے اپنی صلاحیتوں کو خود پہچاننا ہوگا، اپنے راستے کا انتخاب خود کرنا ہوگا۔ میں دوسروں کی رائے پر نہیں، اپنے عمل پر یقین رکھوں گا۔ مولانا رومی مسکرا دیے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ یاد رکھو، خوشبو کو کبھی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر تم اپنی پہچان خود بنا لو تو دنیا تمہیں پہچاننے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے اور نوجوان ایک نئے حوصلے کے ساتھ اپنی راہ پر نکل پڑا، اپنی پہچان خود بنانے کے لیے۔